جی السلام علیکم ناظرین، ہم آئے ہیں چودھری فقیر محمد سکندر، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، سابقہ تحصیل بار جنرل سیکرٹری گوجرا۔ ہم ان سے یہ بات کرتے ہیں جو بکلا اور ڈاکٹر سلمان کے ساتھ جو مسئلہ بنا، اس کا اصل ایشو کیا ہے، اس کا اصل مسئلہ کیا ہے، عوام کو یہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ جی السلام علیکم سکندر صاحب۔ وعلیکم السلام جی، سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں ENN والوں کا، آپ کا، کہ آپ نے یہ بات جاننے کے لیے تکلیف کی۔ میں جو ہے آپ کا انتہائی تہ دل سے مشکور ہوں، تاکہ یہ بات عوام کو واضح ہو سکے کہ معاملات ایکچول کیا ہیں۔ میں اس بات پہ آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں، جیسے کہ شروع میں میڈیا نے جو اپنا کریکٹر ادا کیا، ون سائیڈڈ پک کا دکھانے کی کوشش کی، وہ آپ نے اس ایک ون سائیڈڈ کوشش کو ختم کرتے ہوئے ٹو سائیڈڈ کوشش کو لے کے آنے کے لیے یہ ساری ایفرٹس ہو رہی ہیں۔ اس کے لیے بھی میں آپ کا مشکور ہوں، میڈیا کی اس تعاون کا میں بہت مشکور ہوں، اسپیشلی ENN والوں کا۔ اور اب جا کے میڈیا جو ہے وہ حقیقت سے پردہ اٹھا رہی ہے آہستہ آہستہ۔ میں اس بات پہ بھی اپریشیٹ کر رہا ہوں، آپ کے علاوہ بھی جو میڈیا ہے، جیسے جیسے بینگ دا ٹائم پاس وقت گزرتا جا رہا ہے، میڈیا اپنے حقائق کو سامنے لے کے آ رہا ہے، جو تصویر کے دونوں رخ لے کے آنے میں کامیاب ہو رہا ہے۔ آئی ایم ویری تھینکفل ٹو آل آف دا میڈیا آپریٹرز۔ میں بہت مشکور ہوں اس لیے۔ اپنے پروفیشنل معاملات کو میں مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو مطلب بات کرنے کا پورا رائٹ رکھتا ہوں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دراصل دیکھا یہ جائے کہ بنیاد کیا تھی اور یہ سانحہ کس طرح وقوع پذیر ہوا، اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ساری معاملات کو دیکھا جائے تو ہم تو چاہتے ہیں جو اس معاملات میں جن جن لوگوں کا قصور ہے ہم ان کو کنڈیم کرتے ہیں، ایون دین کہ وہ ڈاکٹر صاحبان ہیں، وہ وکلا صاحبان ہیں، ان کو سزا ملنی چاہیے ان کے جرم کے مطابق۔ لیکن ٹوٹلی ڈاکٹر صاحبان کے پیشے کو، ٹوٹلی وکلا صاحبان کو، سب کو ایک طرح کا باندھ لینا، ایک طرح کا کہہ دینا، یہ میں کہتا ہوں غلط ہے۔ اور اس میں بہت حد تک میڈیا کا بھی رول ہے، گورنمنٹ کا بھی رول ہے، میڈیا کا بھی رول ہے۔ بات دیکھنے والی یہ ہے کہ یہاں پہ جو آپ نے بات کی ہے کہ آپ مجھ سے بات کرنے آئے ہیں کہ میں آپ کو بتا سکوں در حقیقت کیا ہے۔ در حقیقت یہ ہے کہ اس سانحہ سے 20-22 دن پہلے 3 وکلا صاحبان چلے گئے تھے، وہاں پہ سے ایک اپنی والدہ کا PIC میں ٹیسٹ کروانے کے لیے گیا، اور اب وہ اس ٹیسٹ کی بھی وہ تردید کرتے ہیں کہ وکیل صاحب نے یہ کہا تھا کہ نہیں جی مجھے لائن میں جگہ نہ دے، مجھے پروٹوکول دے۔ عجیب بات ہے کہ وہ پروٹوکول آپ سے کیوں مانگے گا؟ اس کی اپنے لیے اس کا یونیفارم، اس کا پروٹوکول ہے۔ باقی رہی بات انسانیت کے ناطے سے، تو اس کو بھی اسی لائن میں لگنا چاہیے جس میں وہ لگتے ہیں، وہ لگے ہوں گے شورلی۔ لیکن جو مخالفت در مخالفت ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں نے اب الزام یہ ادھر شروع کر دیا ہے۔ خیر، ان کو مارا پیٹا، ان کے ڈاکٹر صاحبان کے خلاف FIR کروانے کے لیے وکلا صاحبان نے جو تحرک کیا، جو سیکریٹریٹ میں گئے، جو IG آفس صاحب کے پاس گئے، ان سب کو انہوں نے اپروچ کیا ہے قانونی طور پہ کہ یہ ہمارے معاملات کو آپ قانوناً رنگ دیں، ہمارے معاملات کو ٹھیک کریں۔ لیکن افسوس، حد افسوس کہ 20-22 دن ہونے کے باوجود یہ ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ وہ جو ڈاکٹر ایک YDA کا ڈاکٹر ہے عرفان، اب پتہ نہیں وہ کون ہے، کدھر سے کیسے، اس نے ایک نئی بات ایشو بنا دی، اپنے آپ کو فرعونیت اس میں بول رہی تھی، اپنے آپ کو ایک ہیرو بنانے کی خاطر اس نے پورے دونوں پروفیشنز کا اتنا بیڈ ایفیکٹ پیش کیا ہے کہ لوگ دونوں پروفیشنز کے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں۔ میں نہیں مانتا اس بات کو، ہاں کسی سے کم کر رہے ہیں، کسی سے زیادہ کر رہے ہیں، تصویر دونوں پروفیشنز کی ایسے آ رہی ہے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ باقی ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ اس بات کو بار بار کہہ رہی ہے کہ ہمیں فوٹیج دکھائی جائے، جو سانحہ میں مطلب جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو ہم ان کے خلاف کارروائی کروانے کے لیے تیار ہیں، ٹرائل کروائیں گے جو ہوتا ہے۔ اسی طرح مجھے افسوس ہے اس بات کا کہ ڈاکٹر صاحبان میں سے کسی نے یہ ابھی تک نہیں کہا کہ ہمارے ڈاکٹر صاحبان بھی ہم سرنڈر کروا کے پیش کرواتے ہیں،
جو ثابت ہوگا ان کے خلاف کارروائی کی جائے. پھر میں یہ سمجھتا ہوں یہاں پہ یک طرفہ کارروائی ہوتی جا رہی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے. دونوں طرف سے یہ معاملات ہے، تصویر کے دونوں رخ دکھانے چاہیے، اور یہ میڈیا ہی ہمارے پاس ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے دونوں طرف کے معاملات آتے ہیں. اب رات کی ایک خبر چل رہی تھی کہ وہ جو ماسک اتارا گیا کسی پیشنٹ کا، وہ کسی ڈاکٹر صاحب نے اتارا ہے. جی سکندر صاحب، یہی پوچھنا چاہتے ہیں کہ جہاں سننے کے اندر آیا، میڈیا کے اندر آیا کہ 2 3 7 تک بھی خبریں آئی ہیں کہ وہاں پہ ڈیتھ ہوئی ہے، یہ وکلا اور ڈاکٹر صاحبان کے بیچ میں جو مثلا ڈیتھ ہوئی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ کیا وکلا کے اوپر وہ لگا رہے ہیں، یہ اندر گھسے ڈنڈے مارے، ماسک اتار دیے، اس کی کیا ریزن ہے؟ اس کے بارے میں آپ کیا بتاؤ؟ جی نویس صاحب، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. میں اس بات کو تھوڑا سا وضاحت میں لے کے آنا چاہوں گا کہ پہلے نمبر پہ تو آپ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں. میں آپ پہ اس سوال کا جواب آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ آپ ہی مجھے بتائیں کہ آپ نے میڈیا پہ پڑھا ہے، ایک دفعہ پڑھا ہے آپ نے 7 اموات ہو گئی ہیں، ایک جگہ پہ آپ نے پڑھا ہے 6 ہو گئی ہیں، ایک جگہ پہ لاسٹ پہ یہ آ گیا کہ 3 ہو گئی ہیں. اب ہمارے مطلب گورنمنٹ کی طرف سے جی یہ معاملہ چل رہے ہیں کہ ہم نے 4 کو چیک ڈسٹریبیوٹ کر دیے. اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ یہ جو ڈیتھس ہوئی ہیں، یہ جو اموات ہوئی ہیں، کیا ہوئی بھی ہیں کہ نہیں ہوئی؟ یہ بات تو کسی کو سامنے نہیں آ رہی، کلیئر نہیں ہو رہی. 3 6 7 8 یہ فگر بتاتے ہیں کہ ڈاؤٹ فل بات ہے، اور یہ ڈاؤٹ فل بات جب تک کلیئر نہیں ہوتی تب تک میں اس بات کو نہیں کہہ سکتا کہ یہ کس نے مارا ہے. پہلے تو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ وہ ڈیتھس ہوئی کتنی. باقی جو ڈیتھس ہوئی ہیں ہم ان کا ازالہ کبھی بھی نہیں کر سکتے، نہ وہ ڈاکٹر صاحبان کر سکتے ہیں نہ ہم کر سکتے ہیں. ہم ان گھروں کے تکلیف میں شانہ بشانہ اسی طرح ہی شامل ہیں جن کو وہ یا تو وہ تکلیف وہ گھر جانتے ہیں یا خدا جانتا ہے ان کی تکلیف کو. نہ ہم وکلا جان سکتے ہیں نہ یہ ڈاکٹر صاحبان جان سکتے ہیں. یہ تو دونوں گھر اپنی اپنی انا کی جنگ لڑنا شروع ہو گئے ہیں، کسی نے بھی نہیں یہ دیکھا. ہاں البتہ جو الزام کی بات لگائی جاتی ہے کہ وکلا صاحبان نے ایسے کیا، ہم بار بار ہماری اوپر لیڈرشپ بیٹھی ہے، وہ بار بار کہتی ہے کہ بھئی وہ فوٹیج دکھائیں جس نے کسی پیشنٹ کو مارا ہو، جس نے کسی پیشنٹ کا ماسک اتارا ہو، جس کی وجہ سے پیشنٹ کی ڈیتھ ہو گئی ہے. ہم اس وکیل کو ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے اس کے ساتھ اس کے مخالف مقدمات لڑیں گے. کیوں نہیں دکھا رہے؟ کیوں نہیں پیش کر رہے؟ کیوں یہ 7 5 اور 3 کے فگر میں آتے ہیں؟ یہ ساری باتیں خود سے ان کی من گھڑت سے ہے. ہاں اگر کوئی خدا نہ خواستہ ایسی ریزن ہوئی، ایسی بات ہوئی اور وہ اس ہلے گلے کی وجہ سے ہو گئی ہے، اس میں دونوں گھروں کا قصور ہے. میں مطلب ان کی تکلیف سے میں معذرت چاہتا ہوں، ان کی دل آزاری سے میں معافی مانگتا ہوں اپنے پروفیشن کی طرف سے. اگر ان کو یہ پیش کیا گیا ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ یہ وکلا صاحبان کی طرف سے ہو گئی ہے، تو میں مطلب یہ نہیں مانتا کہ ایسا کچھ ہوا ہے. ایسا کچھ نہیں ہوا، یہ صرف ان کی من گھڑت سی بات ہے. یہ تھے جی چودھری فقیر محمد سکندر، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، سابقہ جنرل سیکرٹری تحصیل بار گوجرا سے. یہ بتا رہے تھے اس کی وجہ کیا بنی، ریزن کیا بنی، اور وہ ڈاکٹر عرفان کا نام آ رہا ہے، وہ پتھر دل ہیں. اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا بتائیے. جو شعر اس نے پڑھا، یہاں سے کچھ تھوڑا معاملات ہلے اور معاملات آگے حد تک بڑھ گیا، اس کو گورنمنٹ نے بھی نہیں روکا. ڈاکٹر صاحبان یہ کہہ رہے ہیں ہم نے فلاں کو فون کیا، فلاں کو فون کیا، کوئی بھی نہیں پہنچا. اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ آخر اس نے آپ کو للکارا ہے، آپ کی بےزتی کی ہے. آپ بھی ایک اہم محکمہ ہیں، ڈاکٹر صاحبان بھی ایک اہم محکمہ ہیں. اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا سکندر صاحب بتائیے. ہاں جی، بہت شکریہ نویس صاحب. میں آپ کی اس بات کا جواب بڑے تحمل سے دوں گا کہ وہ ڈاکٹر عرفان صاحب جو تھے YDA کے ڈاکٹر ہیں. غالباً میں تو انہیں نہیں جانتا کہ وہ کہاں سے کون ہیں، لیکن ان کو ویڈیو ان کی جو وائرل ہوئی تھی اس کے متعلق میں کہتا ہوں کہ انہوں نے جو ویڈیو وائرل کی ہے وہ اپنے آپ کو فرعونیت کا ایک نقشہ پیش کرتے ہوئے، اپنے آپ کو ہیرو بناتے ہوئے کسی بندے کو ڈسکریڈ کرنے کے لیے انہوں نے یہ بات کی ہے. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میں جو شعر پڑھ رہا ہوں، جو میں باتیں کر رہا ہوں، اس سے نہ صرف ایک بلکہ پورا پروفیشن ہی وہ لپیٹ کے لے کے آ رہے ہیں. ہم خدا نہ خواستہ پورے پروفیشنز میں سے ڈاکٹر صاحبان بہت بہت اچھے ہیں، پروفیسر صاحبان ان کے جو ہیں، لیکن یہ YDA جو ہے یہ ایک مکمل مافیا بن چکا ہے. اور خاص طور پہ یہ PIC میں سب سے بڑا ان کا جو جنکشن ہے یہاں پہ ہی ہے.
یہ انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتے. باقی ان کے پتھر دل والے وہ شعر کی جو وہ کہتے تھے اب ان کو رونا نہیں آتا، یہ ان کی یہ ساری بات تھی. اور اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا ہوگا، ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں وہ رات کے پہر پی آئی سی سے دیوار پھلانگ کے چوری بھاگ رہے تھے. بھئی اتنے تم بڑے ہیرو تھے تو تم اس دن تو ملے ہی نہیں ان لوگوں کو، تمہارا رائٹ تھا. تم پھر آگے سے یہ بتاتے ہیں کہ تردید کی ایک ویڈیو آ گئی تھی. وہ کب آئی؟ جب وہ ویڈیو ان کی وائرل ہو چکی تھی. تو بھئی تم ڈاکٹر ہو، تمہیں ضرورت کیا پیش آئی اپنے آپ کو ایک جاہل تھرڈ کلاس آدمی بناتے ہوئے، اپنے جذبات کو ایک تھرڈ کلاس آدمی کی شکل میں پیش کرنے کی تمہیں کیا ضرورت آئی؟ تم ایک ڈاکٹر ہو یار، تمہیں چاہیے تھا اس طرح کی بات نہ کرو. آپ اپنے پروفیشنل سکلز کو استعمال کرتے ہوئے اچھے انسانوں کی طرح، اچھے ڈاکٹرز کی طرح رہتے. زیادتی جو ہوتی ہے وہ تو بعد میں ثابت ہونی تھی، تمہیں ہیرو بننے کی ضرورت نہیں تھی. بہرکیف وہ اس نے زیادتی کی، اور آج وہ اس ایک فوٹیج اور اس ایک ویڈیو کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہوئے. نو ڈاؤٹ میں کہتا ہوں یہ ٹھیک نہیں ہوئے، میں کنڈیم کرتا ہوں یہ ہوئے غلط ہیں. لیکن اب آپ بتائیں اگر کسی کو اشتعال دلایا جائے تو وہ کیا کریں گے؟ جیسے وہ ینگ ڈاکٹرز ہیں، اس لیے ہمارے وکلا میں سے ینگ وکلا جو ہیں وہ نہیں برداشت کر پائے. اگر لیڈرشپ وہاں پہ ہوتی ان کو کنٹرول کر لیتی. پھر 7 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، 1.25 گھنٹے میں وہ کیسے طے کر گئے اکیلے ہی؟ اب گورنمنٹ کو بھی یہاں پہ چاہیے تھا کہ وہ ان کو روکتے، ان کا غصہ ٹھنڈا کرتے. جو کام انہوں نے ہاسپٹل میں جا کے کیا، گورنمنٹ کو چاہیے تھا وہ ان کو درمیان میں روک کے کر لیتے تاکہ ہاسپٹل پہنچتے ہی نہ. جی بڑی مہربانی سکندر صاحب، بڑا بڑا شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. اور یہ بات یہی ہے کہ ان لوگوں نے، ڈاکٹر صاحبان نے بکلا کے اوپر کچل چھاڑنے کی کوشش کی، ان کی بےعزتی کی. یاری بات ہے، انسان کو غصہ بھی آ جاتا. اب بکلا بھی ہمارے پڑھے لکھے انسان ہیں، ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اور ڈاکٹر بھی صاحبان جو وہ بھی پڑھے لکھے انسان ہیں. اب ان کو پڑھا لکھا، یعنی کہ پڑھ لکھ کر جو انسان بنتا ہے وہ انسان کا رول ادا کرنا چاہیے، نہ کہ جاہلوں والی باتیں کرنی چاہیے کہ یہ ہو گیا پتھر دل ہیں. ایسے کسی کو للکارنا اچھی بات نہیں ہے. تو یہ تھے چودھری فقیر محمد سکندر، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، سابقہ جنرل سیکرٹری تحصیل بار گوجرا. بڑا بڑا شکریہ. ای این این ٹی وی کے ساتھ محمد نوید گجر، گوجرا.